السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج میرا مشورہ آپ سب کے لیے زندگی بچانے کا، سنوارنے کا، اچھی طرح گزارنے کا ہے، تاکہ ہم آنے والے فیوچر کو، اپنی زندگی کو پرکشش بنائیں، خوشنما بنائیں، خوشگوار اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرا مشورہ ہے اس مشورے پر عمل کریں وہ حضرات جو شادی شدہ ہیں، جو نکاح شدہ ہیں، جن کے نکاح ہو چکے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ حضرات آپس کے تعلق میں احتیاط کریں، ہم بستری کی کثرت سے بچیں، ہم بستری بے اوقات سے بچیں، اوقات متعین کریں، کس لمحہ کس وقت ہمیں آپس میں ملنا چاہیے، زیادتی سے بچیں۔ اکثر ہم بستری کے بعد شوہر کو تھکان زیادہ ہوتی ہے، کمزوری زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مثال یوں سمجھیے کہ عورت تو راستہ ہے اور مرد راستے پر چلنے والا ہے، تو راستہ کبھی نہیں تھکتا، چلنے والا تھک جاتا ہے۔ اس سے زیادتی مباشرت سے، سنبھوگ کی زیادتی سے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری زیادہ آ جاتی ہے۔ اس سے بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، سر کے بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم پر بال زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال اڑتے ہیں، جسم کے حصے پر زیادہ بال آتے ہیں۔ بہرکیف بڑے نقصانات ہیں۔ ایک مثال یوں سمجھیے، حکیم صاحب سے شاگرد نے عرض کیا، معلوم کیا کہ استاذ محترم، ہم بستری کب کرنی چاہیے، کتنے دنوں میں کرنی چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سال میں 1 مرتبہ۔ کہنے لگا اگر 1 سال تک برداشت نہ ہو تو فرمایا 6 مہینے، 3 مہینے سوال جواب ہوتے رہے۔ آخر میں عرض یوں کرنے لگے کہ 8 دن سے کم میں اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنا کفن ساتھ لے کے رکھیں اور قبر کی تیاری کر لیں۔ یعنی 8 دن سے کم میں سختی سے منع کر دیا کہ آپ اپنا کفن تیار رکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے کمزور، دبلے پتلے ہو جائیں گے کہ آپ کے جسم میں کچھ نہ رہے گا، موت کی تیاری کر لینا۔ تو 1 ہفتہ بھی اس کے اصرار پر کہا، ورنہ آپ میں گنجائش ہے کم از کم 1 مہینہ۔ جتنی گنجائش ہے اتنا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ زیادہ ہم بستری سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں۔